مسجد اقصی مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس کی تاریخ آج سے تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی پیمائش 1,46,000 مربع میٹر ہے، جس میں تقریباً 5000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا بانی مانا جاتا ہے، جبکہ اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کا آغاز کیا، جس کی تکمیل خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اور اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال کا۔ پھر فرمایا، جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت حاصل ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ ہجرت کے 17 سے 19 ماہ تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، جس کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت 142 میں حکم خدا ہوا، ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ مسجد اقصی نہ صرف قبلہ اول بلکہ نقطہ معراج حبیب بھی ہے۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 1 میں خدا فرماتا ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ تمام آیات اور احادیث بیت المقدس کی اہمیت اور حرمت کا ثبوت ہیں۔ بیت المقدس ہمیشہ سے اسلام دشمنوں کی نظر میں رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہودیوں کا مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر شدہ مسجد سمجھنا ہے اور اس کو مسمار کر کے واپس ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ صلیبی دور میں 90 برس تک بیت المقدس گرجا گھر بنا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام ناپاک نشانوں سے پاک کیا اور مسجد کے محراب اور منبر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سانحہ بیت المقدس 21 اگست 1969 کو پیش آیا، جب ایک آسٹریلوی یہودی نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور اس کا جنوب مشرقی حصہ گر پڑا۔ آج 50 سال ہونے کو ہیں، مسجد اقصی یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد کہاں ہیں جن کے دلوں میں مسجد اقصی کو کافروں کے قبضے سے چھڑانے کی تڑپ تھی؟ ضرورت ہے کہ مسلمان یکجا و یکزباں ہو جائیں۔ ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو ایک بار پھر حاصل کرے اور دنیا میں توحید کا پرچم لہرائے۔